اب آپ کہو گے کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا صحیح کو کر دیجیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت نبی پاک کی بارگاہ ہے اس طرح سے کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا دن بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، یا رسول اللہ روزے رکھنے میں کمی نہیں کرتا، نماز پڑھنے میں کمی نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر بن عاص، کیوں تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو جب کہ تمہارا بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اے صحابی، تم اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ، نماز سے مجھ کو تکلیف نہیں ہے، روزے سے مجھ کو تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے کو سوچنا چاہیے کہ میں بوڑھا انسان ہوں، میرا بیٹا نماز روزے میں کمی نہیں کرتا ہے، میری خدمت میں کمی کر دیتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا بیٹا نماز میں کمی نہیں کرتا، دن بھر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزے بھی رکھتا ہے، رات میں بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میری خدمت میں کمی کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا کا ارشاد سنو مسلمانوں، میرے آقا کا فرمان سنو، میرے آقا کا جواب سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ، کیا ایسی بات ہے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتے رہتا ہوں، روزہ رکھتے رہتا ہوں، اس وجہ سے اپنے ابا کو وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ، سنو سنو، تمہاری نماز اسی وقت قابل قبول ہوگی، تمہارا روزہ اسی وقت مقبول ہوگا جب تم سے تمہارے والد راضی ہو جائیں گے۔ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ اے عبداللہ، تمہارا روزہ اسی وقت قبول ہوگا، تمہاری نماز اسی وقت مقبول ہوگی جب تمہارا باپ تم سے خوش ہوگا، کیونکہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، جس نے ماں باپ کو خوش کر لیا، جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے میں راضی ہو جاؤں گا، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اس سے رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ جس سے رب راضی ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ مجھ پر سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ تو میرے آقا نے پہلی دفعہ فرمایا ام کا، تیری ماں کا، سب سے زیادہ حق تجھ پر تمہاری ماں کا ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا، پھر آقا، تو میرے آقا نے جواب دیا ام کا، تیری ماں کا۔ پھر وہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے تیسری دفعہ فرمایا ام کا، تمہاری ماں کا۔ پھر جب چوتھی دفعہ وہ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو کا، تمہارے باپ کا۔ یعنی کہ تین دفعہ فرمایا، یعنی کہ ایک اولاد پر سب سے زیادہ حق کسی کا ہوتا ہے تو وہ ماں کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا حق ہوتا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، ماں اولاد کے لیے جنت ہے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ماں جنت کا و نار کا۔ اے سنو سنو، تمہارے ماں باپ یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو تمہارے لیے یہ جنت ہے، اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو تمہارے لیے یہی دوزخ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا، خوش کر لیا تو یہی تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر وہ تم سے ناراض ہے تو وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں چاہے ہم کتنوں بھی
عبادت کر لیں، ہم چاہے کتنا بھی ریاضت کر لیں، ہم کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، ہم کتنا بھی بڑا مفتی ہو جائے، ہم کتنا بھی بڑا تہجد گزار ہو جائے، لیکن یاد رکھ لیجئے اگر ماں باپ ناراض ہے تو نہ تہجد قبول ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکات قبول ہوگا، کوئی چیز قابل قبول رب کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جانتے ہیں جہاں تک کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جانتے ہیں آپ نے وہ واقعہ مجھ سے سنا ہوگا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، صحابی رسول تھے، روزہ رکھتے تھے، ساری عبادتیں کیا کرتے تھے، ساری عبادتوں ریاضتوں میں ان کی زندگی گزرتی تھی، لیکن موت کے وقت ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ تب میرے آقا نے کہا، ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا، اے علقمہ کی بیوی بتاؤ کیا علقمہ کوئی گناہ کا کام کرتا تھا، رات کے سناٹے میں کوئی برائی کرتا تھا؟ ان کی بیوی کہتے ہیں نہیں، ان کی بیوی کہتی ہے نہیں، میرا شوہر تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، رات کے سناٹے میں تسبیح و تحلیل میں وقت گزرتا تھا، لیکن نہ جانے ان کی روح کیوں نہیں نکل رہی ہے، ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تب پھر حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں علقمہ کی ماں زندہ ہے۔ میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو علقمہ کے ماں کو بلوانے کے لیے بھیج دیے۔ علقمہ کی ماں آئی، نبی کے پاک نے پوچھا اے علقمہ کی ماں بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تمہارا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی، تمہارا بیٹا سارا کام کرتا تھا، ساری عبادتیں کرتا تھا، لیکن تم اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہوں کیونکہ میرا بیٹا نماز میں پڑھتا تھا، روزہ سے رکھتا تھا، ساری عبادتیں کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ بازار سے کوئی سامان لاتا تھا تو میرے ہاتھ میں نہیں دیتا، اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ بازار سے کہیں باہر سے آتا تھا تو پہلے مجھ سے نہیں ملتا تھا، اپنی بیوی سے ملتا تھا۔ اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس بات نے مجھے ستایا ہے، اس بات نے مجھے ناراض کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، ورنہ یاد رکھ تیرے بیٹے کی روح نہ نکلے گی، تیرے بیٹے کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد نہ آئے گا۔ اے علقمہ کی معاف کر دے۔ ماں کہتی نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر میرے آقا نے کہا صحابہ کرام سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ لکڑیوں کو جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ۔ لکڑیاں جمع کی گئی، اس میں آگ لگائی گئی، آگ کی